آپ کی پارٹی میں تنظیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دو گروپ بنے میں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کرنے میں اس وجہ سے تو آپ کو دشواری نہیں آ رہی؟ یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے ایم پی ایک ایسا بھی ایم پی ہے جس کے بارے میں آپ کے ایم پی کہتے ہیں کہ کوئی بات کرے تو دھمکی لگاتا ہے تم کو میں اٹھوا لوں گا. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ویل دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں ہمارے لیے. 2016 میں اس سے پہلے والی ایم کیو ایم کی میں بات کروں اور پھر 2016 آنورڈس کی ایم کیو ایم کی بات کروں، اسٹائل آف پالیٹکس چینج ہوا ہے. گو کہ ہمارے بیسس بالکل سیم ہے، ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. میں ایک بات کرتے ہوئے، اتنا اسٹائل آف آپ کی پالیٹکس چینج ہوا کہ پہلے آپ باہر کے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے تھے، اب آپ کے اندر پارٹی میں دھمکیاں لگائی جاتی ہے، تم کو اٹھوا لیں گے، تم کو بٹھوا دیں گے، اٹھوا بھی لیا جاتا ہے. ایسا بھی آئی ڈونٹ نو آپ کیا ڈیٹیل بتا رہے ہیں، بٹ میرا پوائنٹ میں بڑا جنرل بات کروں گا اس پہ. دیکھیں، ہم بہت ساری چیزوں میں ہم یوز ٹو نہیں تھے، اب ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو پرابلم آئے گی. وہ کہتے ہیں نا بورن لیڈرز نہیں ہیں، اچانک ذمہ داری ہوئی ہے تمام چیزیں، تو یہ پرابلم آتے ہیں. اچھا، اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایم کیو ایم از دا لاسٹ ہوپ. اور جو شہر کراچی تو نہیں کہوں گا میں، اربن سندھ کا ووٹ سپورٹ اینڈ مینڈیٹ ہے، اس کا جو رومانس ہے وہ جس جماعت سے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ شرارتیں جس کا آپ بتا رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے نہیں، میں اس کو سختی سے نگیٹ کروں گا. ہاں، اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو الٹیمیٹلی وہ ڈیمیج پہنچائے گا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مینڈیٹ کو، اور وہ ہم سب کے لیے، کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے. آپ کو واقعی نہیں پتا یہ ہوتا ہے؟ میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کو واقعی نہیں پتا کہ آپ کے ایم پی ایس تک کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ایک ایم پی اے بولتا ہے میں تم کو اٹھوا لوں گا. ویل دیکھیں نا، آپ کے واقعی نہیں، میں نے یہ بتا، آپ کے واقعی علم میں نہیں ہے. ویل دیکھیں، قیاس پہ تو کوئی بھی رائے قائم کر لی جائے. میں آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا شروع کر دوں آج شام سے کہ جی فیصل حسین صاحب جو ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، جبکہ فیصل حسین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعتاً وہ کام ہوتا ہے. ایسے ویسے پوچھ رہا ہوں میں تو اپنی معلومات کے لیے. پروپیگنڈا ہی ہے نا، دو ایم پی اے جو بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں. دیکھیں نا، اس چیز کو پہلے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ واقعتاً انہوں نے کہی بھی ہے یہ بات یا نہیں کہی ہے. ٹھیک ہو گیا. خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. ویل چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، اور انہی کی سربراہی میں پوری جماعت اور پھر جو ہمارے اراکین ہے، جو پورا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، وہ ساری. اور کسی نے بھی خالد مقبول کی سربراہی کو چھیننے کی کوشش کی یا ان کے خلاف سازش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ ویل دیکھیں، آج کی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس پارٹی کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ٹھیک ہے. اور رہی بات چھیننے، اور بھائی ایک پروسیجر موجود ہے، کوئی بھی جو ہے وہ پرماننٹلی تو اس سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا نا، پہلی بات. اور اس کا ایک پروسیجر ہے جماعت میں، اور اس پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ یہ کام کر لے. بٹ آج کی تاریخ تک اور جو ایم کیو ایم موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہے. نو ایف اینڈ بٹ. بالکل سیکھو، نو ایف اینڈ بٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر سے کسی نے سازش کرنے کی، تبدیلی لانے کی سازش کے ذریعے کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. سازش میں تو ناکامی ہوتی ہے بھائی، اور منہ کی کھانی پڑتی ہے. اگر ایسی خواہش رکھتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. بس وہ خواہش خبر نہیں بن پائے گی.